قرآن پاک کے 27ویں پارے کا آغاز سورۃ الذاریات سے ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کی تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے کہ جنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تو مجھے ان سے رزق کی طلب ہے اور نہ میں نے کبھی ان سے کھانا مانگا ہے۔ اس کے بعد سورۃ طور ہے۔ سورۃ طور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پہاڑ، بیت معمور، بلند و بالا آسمان، سمندر کی لہروں اور کتاب مقدس کی قسم اٹھا کر کہا کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا اور اس دن پہاڑ چلنے لگیں گے۔ اس دن یوم جزا کو جھٹلانے والوں کو جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ وہ آگ ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اہل تقویٰ جنت اور نعمتوں میں پروردگار کی عطاؤں سے بہرہ مند ہو رہے ہوں گے اور ان کا رب ان کو عذاب جہنم سے بچا لے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے بدلے جو جی چاہے کھاؤ اور پیو، اور وہ ایک دوسرے سے جڑے قطاروں میں بچھے تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کشادہ اور بڑی آنکھوں والی حوروں کو ان کی زوجیت میں دے گا، اور اہل ایمان کی اولاد نے بھی اگر ایمان اور اعمال صالحہ میں اپنے آبا کی پیروی کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو معاذ اللہ کاہن تھے اور نہ ہی شاعر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کافر اپنے الزامات میں سچے ہیں تو ان کو چاہیے کہ قرآن مجید جیسی کوئی دلیل، کوئی بات پیش کریں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کو کس نے بنایا ہے، یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والوں کے دلائل انتہائی کمزور اور کھوکھلے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین بھی کی اور کہا کہ آپ اپنے پروردگار کے حکم پر صبر کریں، بے شک آپ میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یعنی جو صبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی آگاہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور سنگت ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ سورۃ طور کے بعد سورۃ نجم ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک کوئی کلام نہیں کرتے جب تک مالک کائنات ان پر وحی کا نزول نہیں فرماتے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا بھی ذکر کیا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے سفر معراج میں اپنے پروردگار کی بہت سی نشانیوں کو دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جو میرے بندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تم اس پر شک کرتے ہو؟ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کے اس باطل عقیدے کا بھی ذکر کیا کہ وہ فرشتوں کو عورتیں قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو عورتیں قرار دیتے ہیں، اور ان کے پاس حوالے سے کچھ بھی علم نہیں، ان کے پاس اس حوالے سے علم نہیں۔ وہ لوگ صرف وہم اور گمان کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ گمان حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں اور فحاشی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس وقت سے جانتے ہیں جب ان کے خمیروں کو مٹی سے اٹھایا گیا اور جب وہ اپنی ماؤں کے پیٹوں میں موجود تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کے اہم مضامین کا بھی ذکر کیا کہ ان صحیفوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ بے شک انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، وہ اپنی کوشش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو قرآن مجید پر تعجب کرتے ہیں اور رونے کی بجائے ہنسی مذاق میں اپنا وقت بتا رہے ہیں، اور موسیقی سننے میں اور دیگر لغویات میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ القمر ہے،
جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا۔ شق قمر کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تقریباً 5 برس قبل رونما ہوا تھا اور چاند جبل حرا کے دونوں طرف ہو گیا تھا۔ اتنی بڑی نشانی کو دیکھ کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کافر ایمان لے آتے، لیکن وہ سرکشی پر تلے رہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، کفار اگر کوئی اور نشانی دیکھیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے۔ قوم نوح پر سیلاب قوم عاد پر ہوا، قوم سمود پر چیخ اور قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اس حقیقت کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سمجھنے والوں کے لیے آسان بنا دیا، پس ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے مقام کا بھی ذکر کیا، بے شک پرہیزگار لوگ جنت اور نہروں میں ہوں گے، اپنے حقیقی گھروں میں بادشاہ کے پاس۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رحمان نے قرآن مجید سکھلایا، انسان کو بنایا اور اس کو بیان کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ستارے اور درخت اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی نے آسمان کو بنایا اور ترازو کو قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ترازو کو صحیح طریقے سے قائم کیا کریں اور تولنے میں کوتاہی نہ کیا کریں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کا بھی ذکر کیا اور اس میں مختلف طرح کے پھلوں اور خوشبوؤں کو پیدا فرمایا اور انسان اور جنات کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم دونوں گروہ پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ میں جنت کے حسین مناظر کو بیان کیا ہے کہ جو شخص اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے، اس کے لیے 2 باغات ہیں، وہ دونوں باغ سبز شاخوں والے ہوں گے، ان دونوں باغوں میں 2 چشمے رواں ہوں گے، ان دونوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی۔ اس سورہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذوالجلال والاکرام نے اپنے نام کے بابرکت ہونے کا بھی ذکر کیا۔ سورۃ رحمان کے بعد سورۃ واقعہ ہے۔ سورۃ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا، ایک گروہ مقربین کا، دوسرا عام جنتیوں کا اور تیسرا گروہ جہنمیوں کا ہے۔ مقربین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں کو تیار کیا، جبکہ عام جنتی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات پر بہت خوش ہوں گے۔ ان کے برعکس جہنمیوں کو تھوہر کا درخت کھانا پڑے گا، جس سے ان کے معدے ابل جائیں گے اور پگھل جائیں گے اور ان کو پیپ اور باپ والا پانی پلایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ سورۃ واقعہ کے بعد سورۃ الحدید ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا کہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی 2 جماعتوں کا بھی ذکر کیا کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے صحابہ کرام کا مقام فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، البتہ دونوں گروہ جنتی ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ایمانی حالت کا بھی ذکر کیا کہ کتاب کے نزول کا ایک عرصہ بیت جانے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کی اکثریت گناہ گار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تلقین فرماتے ہیں کہ ان کی طرح مت ہو جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں مذکور مضامین سے اور حقائق سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔